درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مسلسل آپ حضرات درس تفسیر قرآن میں سورۃ البقر کی آیات تیسرے پارہ میں ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ سماعت کر رہے ہیں۔ ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ ترجمہ کنز الایمان کو کما حقہ آپ تک پیش کریں، جو بہت ہی عمدہ اور پیارا ترجمہ ہے، جس میں ایمان کا خزانہ رکھا ہوا ہے۔ مسلسل صدقات و خیرات، اللہ کی راہ میں قربانیاں، ان کا ذکر آ رہا ہے، اور یہ کہ صدقات و خیرات جب کیے جائیں تو کن کن چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ صدقہ دینے والا صرف اللہ کی رضا کے لیے صدقہ اور خیرات کرے، جو وہ خیرات کر رہا ہے وہ اللہ کے دیے ہی سے کر رہا ہے، اس کے دیے میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ شیطان تمہیں دھوکہ دے گا، ڈرائے گا، محتاجی کا، فقر و فاقہ کا، بخالت کا تمہیں حکم دے گا، اس سے بچو۔ صدقہ دو اللہ کی راہ میں، غریبوں، محتاجوں، ضرورت مندوں کو، واجبہ فرائض، جو صدقات واجبہ ہوں، فرائض ہوں، نوافل ہوں، ان سب کے حقوق، اور یہ کہ کبھی بھی صدقہ دیتے وقت احسان مت جتلاؤ فقیروں پر، اور نہ ہی جو ہے انہیں تکلیف پہنچاؤ۔ اب چونکہ مسلسل ان آیتوں میں یہ رہا، اور یہ کہ صدقہ اعلانیہ دو یا چھپا کر کے دو، اللہ سب جانتا ہے۔ دونوں صورتیں تمہارے لیے جائز ہیں، بس شرط یہ ہے کہ تمہاری نیت خالص ہونی چاہیے۔ اب چونکہ ابتدائی اسلام میں مسلمانوں کے کچھ رشتہ دار پہلے جو کافر تھے یا مشرک تھے، تو ہم یہاں پر یہ عرض کر رہے تھے کہ صدقات نافلہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ تو چونکہ کفار و مشرکین کچھ رشتہ دار تھے اور مسلمان اسلام لا کر دائرہ اسلام میں جو داخل ہو چکے تھے، سرکار نے یہ منع فرما دیا تھا کہ مشرکین کو صدقہ نہ دیا جائے تاکہ وہ ایمان قبول کر لیں، اور مسلمان بھی اپنے نفلی صدقات اپنے مشرک رشتہ داروں کو نہیں دیتے تھے۔ مقصد تو یہی تھا کہ وہ جو ہے تاکہ ایمان لے آئیں۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو قبل اسلام مسلمانوں کے جو رشتہ داریاں یہودیوں میں وغیرہ میں تھیں، تو ان سے سلوک کا جو معاملہ تھا مسلمانوں کو ناگوار گزرا۔ انہوں نے ہاتھ کو روک لیا، اور تاکہ یہودی یا مشرکین جو ہوں وہ اسلام کی طرف مائل ہو جائیں۔ مگر یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم رحمت کی بات تھی کچھ اور ہے۔ اللہ رب العزت نے اس وقت یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، جس کی تلاوت ہم آج کریں گے، آیت نمبر 272 ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقون من خیر فلانفسکم وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ وما تنفقوا من خیر یوفی الیکم وانتم لا تظلمون۔ اللہ فرماتا ہے انہیں راہ دینا تمہارے ذمہ لازم نہیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت کا ترجمہ کتنا پیارا ہے نا، ایمان کو جلا اور روشنی دینے والا۔ کیا فرمایا کہ انہیں راہ دینا تمہارے ذمہ لازم نہیں ہے۔ محبوب، تم اس امید پر کفار و مشرکین کو جو مسلمان مدد کرتے تھے، اس دینے سے منع کر دیا تم نے۔ اے مسلمانوں، تم نے اپنا ہاتھ روک لیا تاکہ وہ اسلام لے آئیں، کہ جو انہیں ملتا تھا اب رک گیا، اسلام لے آئیں گے تو پھر ملنے لگے گا۔ تو محبوب، تمہارے ذمہ یہ لازم نہیں ہے سب کو راہ دینا، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، ہاں اللہ راہ دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔
آپ بشیر و نذیر اور داعی بنا کر بھیجے گئے ہیں، آپ کا فرض دعوت پر مکمل ہو جاتا ہے، اس سے زیادہ جد و جہد آپ پر لازم نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ لوگوں کو اسلام میں داخل کرنے کی ذمہ داری آپ پر لازم نہیں ہے، بلکہ آپ کے ذمہ صرف تبلیغ کرنا ہے۔ ہاں، اللہ راہ دیتا ہے جسے چاہتا ہے، یعنی اسلام میں داخل ہونے کی راہ دکھاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو یہ ذمہ داریاں محبوب تم پر نہیں ہیں۔ تو اب یہاں پر چند چیزیں سمجھ میں آئیں۔ نمبر ایک کہ آپ ان کی ہدایت کے ذمہ دار نہیں، اور نہ آپ سے یہ سوال ہوگا کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لائے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہم سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محتاج ہیں، حضور ہم سے غنی ہیں، ہمارے ایمان لانے سے حضور کی شان بڑھتی نہیں، کافر رہنے سے آپ کی شان میں فرق بھی نہیں پڑتا۔ جیسے سورج، اسے کوئی نور مانے یا نہ مانے، وہ نور ہے، وہ روشن ہے۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ اور دوسرا جو رب نے فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اللہ راہ دیتا ہے جسے چاہے۔ ربوبیت کے تقاضے میں رب اپنے ہر بندے سے محبت کرتا ہے۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو یاد رہے کہ ہدایت اللہ کی مشیت سے ملتی ہے، صرف محبت سے نہیں ملتی، کیونکہ اللہ کو ہر بندے سے ربوبیت کی محبت ہے۔ اگر وہ اللہ اپنے ہر بندے سے محبت نہ کرتا تو روزی کیوں سب کے لیے اتارتا؟ کیا اس نے کبھی دیکھا تم نے کہ بارش میں اس نے فرق کیا ہو؟ کبھی آپ نے دیکھا کہ اس نے بارش اتارنے میں مومن اور کافر کے درمیان فرق کیا ہو؟ کبھی آپ نے دیکھا کہ کھیتوں میں اناج اگانے میں اس نے مومن اور کافر کے درمیان، باغوں میں پھلیں پیدا کرنے میں اس نے مومن اور کافر کے درمیان کوئی فرق کیا ہو؟ اگر وہ محبت نہ کرتا تو نبی کیوں بھیجتا؟ مگر یاد رہے کہ اس محبت سے سب کو ایمان اور ہدایت نہیں ملی۔ تو پتہ یہ چلا کہ محبت اور ہے اور مشیت کچھ اور ہے۔ رب اپنے تمام بندوں سے محبت کرتا ہے، لیکن جسے چاہتا ہے اسے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ اب آگے اللہ فرماتا ہے وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ۔ اللہ فرماتا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، اور تم جو اچھی چیز دو تو تمہارا ہی بھلا ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ تم اللہ کی راہ میں اچھی چیزیں خرچ کرتے ہو تو اس میں تم اللہ کا بھلا کر دیتے ہو، اسلام کا بھلا کر دیتے ہو۔ اللہ کیا فرماتا ہے کہ لا تمنوا علی اسلامکم، اپنے اسلام لانے کی وجہ سے مجھ پر احسان نہ جتلاؤ، بل اللہ یمن علیکم، بلکہ اللہ تم پر احسان جتلاتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ تو جو کچھ تم کرتے ہو اس میں تمہارا ہی بھلا ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو اس میں کیا ہے؟ تمہارا ہی بھلا ہے۔ تو من خیرن، جو تم خرچ کرتے ہو، من خیرن، جو تو من خیرن سے پتہ یہ چلا کہ اچھی چیز، تو معلوم یہ ہوا، یہاں دو مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ ہمیشہ اللہ کی راہ میں حلال اور اعلیٰ چیز دینا چاہیے، من خیرن فرمایا، جو تم اچھی چیز دو۔ دوسرے ایک کہ فقیر پر احسان مت رکھو، کیونکہ خیرات تم نے اپنے لیے دی ہے، فقیر کے لیے نہیں، اس کی جزا تم کو ملے گی، تم پر لازم تھا کہ تم فقیر کو دو۔ چنانچہ فرمایا کہ قیامت کے دن مالداروں کے لیے سب سے بڑی مصیبت غریب مسلمان، غریب لوگ ہوں گے۔ سمجھے کہ نہیں؟ ہاں۔ اب اللہ فرماتا وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تمہیں خرچ کرنا مناسب نہیں، وَمَا تُنْفِقُونَ، اور تمہیں خرچ کرنا مناسب نہیں مگر اللہ کی مرضی چاہنے کے لیے۔ اگر تم یقیناً مسلمان ہو تو تمہارا جو بھی خرچ ہو، تمہارا وہ خرچ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ اللہ کی رضا کے لیے، یعنی کھانا کھاؤ تو اس لیے تاکہ جسم میں طاقت ہو اور اللہ کی اطاعت اور عبادت کر سکیں، اپنے بال بچوں کی پرورش کے لیے کما سکیں، نماز پڑھ سکیں، روزے رکھ سکیں۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟
تم جب سو تو اس نیت سے کہ بدن ہے اس کو سونے کی ضرورت ہے تاکہ جسم کو آرام مل جائے، تاکہ کل ہم اچھے طریقے سے محنت کر سکیں، تجارت کر سکیں، فجر کی نماز پڑھ سکیں، قرآن کی تلاوت کر سکیں، 5 وقت کی نماز، رکوع اور سجدہ بہتر طریقے پہ کر سکیں۔ جب تم کماؤ تو اس نیت سے کماؤ کہ اللہ کے دین کی مدد کریں، غریبوں، ضرورت مندوں، محتاجوں کا سہارا بنیں، ہے نا، دینی تعلیم کا فروغ، مسجد اور مدرسہ، غربا فقراء کا تعاون ہو سکے۔ جو بھی تم خرچ کرو تو صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ اگر تمہارے لیے مناسب یہی ہے کہ جب بھی تم کچھ خرچ کرو تو صرف اور صرف جو بھی تم خرچ کرو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کرو۔ چلیے سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو اس سے پتا چلا کہ بزرگوں کے نام پر جو خیرات کی جاتی ہے وہ خیرات تو اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہے، ثواب اس بزرگ کو ہوتا ہے۔ جیسے حضرت سعد نے کنواں کھدوا کر فرمایا یہ ام سعد کے لیے ہے، ہذہ البئر لام سعد۔ لہذا 11ویں شریف جو نیاز ہوتا ہے، 6ٹھی شریف کا جو فاتحہ ہوتا ہے، عرس اعلیٰ حضرت میں جو نیاز و فاتحہ لنگر بنائے جاتے ہیں، مفتی اعظم ہند کی یاد میں جو منائے جاتے ہیں، تاج الشریعہ کی بارگاہ کی عرس کے موقع پر جو کیا جاتا ہے، یہ سارے لنگر حقیقت یہ ہے کہ یہ سارے خیرات ہیں، یہ صدقات نافلہ ہیں جو اللہ کے لیے ہوتے ہیں، اور ثواب یہ بخشا پہنچتا ہے بزرگ کی روح کو۔ لہذا کوئی چیز حرام نہیں ہوئی۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو تم خرچ کرو، ہے نا، خرچ کرنا مناسب نہیں مگر اللہ کی مرضی چاہنے کے لیے۔ وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون، اور تمہیں اور جو مال دو تمہیں پورا ملے گا۔ یہ مت سوچنا کہ تم خرچ کرو گے تو تمہارا کم ہو جائے گا۔ جو مال تم دو تمہیں پورا ملے گا اور نقصان نہ دیے جاؤ گے، یعنی تمہارے نیک اعمال کی جزا میں کمی نہیں کی جائے گی، پوری جزا ضرور ملے گی۔ یہ نہیں ہے کہ اس میں زیادتی کی نفی کی گئی، یہ کہا گیا کمی تو بالکل نہیں کی جائے گی۔ زیادتی کا جو معاملہ ہے اس کا اندازہ ہم اور آپ کیا لگا سکتے ہیں؟ وہ زیادہ دینے پر آئے تو الحمدللہ کتنا دے دے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو یاد رکھو جب خرچ کرنے میں تمہارا فائدہ ہے تو جس پر خرچ کرتے اس پر نہ احسان جتلاؤ بلکہ صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے خرچ کرو۔ ایک ذرہ برابر دنیاوی نفع حاصل کرنے کی تمنا نہ کرو۔ اخلاص کے ساتھ کیے گئے عمل کا ایک ذرہ بھی تمہارا ضائع نہیں ہوگا، بلکہ بارگاہ الہی میں سے تم کو برابر کا صلہ ضرور دیا جائے گا۔ فضل الہی سے وہ صلہ کتنا ہوگا؟ اس سے پہلے والی آیت میں آپ نے پڑھا 700 گنا سے لے کر کروڑوں گنا تک بے حساب، اس کی بارگاہ سے ثواب بے حساب، اجر بے حساب ملے گا۔ چلیے اب یہاں تو یہ فرمایا کہ محبوب انہیں دو۔ پتہ یہ چلا کہ جو ذمی کافر ہوتے ہیں، یاد رہے کہ صدقات واجبہ، زکوٰۃ، یہ تو کافر کو دی ہی نہیں جا سکتی ہے، سمجھے کہ نہیں؟ تو یہاں جو ہے صدقات نافلہ کا مراد ہے، جو یہاں ہم نے تفسیر میں شان نزول کو بیان فرمایا کہ جب مسلمانوں نے اپنے ان رشتہ داروں کو دینا ترک کر دیا، سرکار نے منع فرما دیا، تو اس وقت جو ہے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ تم انہیں دو۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو اس لیے یہاں پر یہ مسئلہ واضح کرنا ضروری ہوتا ہے کہ صدقات جو نافلہ ہوں وہ ذمی کافر کو، جو کسی ملک میں، اسلامی ملک میں رہتا ہو اور اسلامی اس کے جان مال، عزت، آبرو کی حفاظت بادشاہ اسلام کے ذمہ ہو، تو اس کے لیے یہ حکم ہوگا کہ اسے صدقات نافلہ دے سکتے ہیں، صدقات نافلہ اسے دے سکتے ہیں، لیکن کافر کو جو حربی ہے تو اسے وہ بھی نہیں دے سکتے ہیں۔ چلیے اب آگے اللہ نے فرمایا کہ جو تم اچھی چیز خرچ کرتے ہو وہ اپنے لیے خرچ کرتے ہو، اور جو بھی تم خرچ کرو اللہ کی رضا کے لیے کرو۔ جو تم خرچ کرو گے برابر برابر اس کا اجر تمہیں ملے گا، اس میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ تو اب اس کے بعد اللہ رب العزت
ان لوگوں کا ذکر کر رہا ہے کہ کہاں تمہارا خرچ کرنا زیادہ بہتر ہے، کہاں تمہارا خرچ کرنا زیادہ بہتر ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماهم لا يسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم۔ کن کو خرچ کرو، کن پر خرچ کرو؟ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، ان فقیروں کے لیے تمہارا خرچ ہونا چاہیے جو راہ خدا میں روکے گئے۔ کن کے لیے خرچ ہونا چاہیے؟ ان فقیروں کے لیے تمہارا خرچ ہونا چاہیے جو راہ خدا میں روکے گئے ہیں، جو راہ خدا میں روکے گئے ہیں، یعنی خود کو جہاد کے لیے روک رکھا۔ یہ آیت اہل صفہ کے حق میں نازل ہوئی۔ یہ کون لوگ تھے؟ 400 مہاجرین تھے جو تعلیم قرآن اور جنگ کے ساتھ نکلنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ تو جو لوگ اللہ کے راستے میں روکے گئے ان کے لیے، یعنی جو دنیا میں کمانے کا جن کے پاس وقت نہیں ہے، ان کے حق میں تو للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، ان فقیروں کے لیے جو راہ خدا میں روکے گئے۔ لا یستطیعون ضربا فی الارض، سمجھے کہ نہیں؟ وہ چل نہیں سکتے، سفر نہیں کر سکتے زمین میں، تجارت اور تجارت کے لیے، اپنے خرچ کے انتظامات کے لیے، کیونکہ وہ مصروف رہتے ہیں۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، ہے نا، نادان انہیں مالدار سمجھے بچنے کے سبب۔ مالدار انہیں کیا سمجھیں؟ مالدار انہیں نادان انہیں مالدار تونگر سمجھیں بچنے کے سبب۔ تو اب یہ ناواقف انہیں خیال کرتا ہے کہ ان کے حال سے جو آشنا نہیں ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ کیونکہ وہ سوال نہیں کرتے، سوال سے بچتے ہیں، تو انہیں نادان لوگ مالدار سمجھتے ہیں۔ کہتے ہیں تعرفہم بسیماہم، تو انہیں ان کی صورت سے پہچان لے گا۔ لا یسألون الناس الحافا، لوگوں سے سوال نہیں کرتے کہ گڑگڑانا پڑے، وہ لوگوں سے سوال نہیں کرتے کہ گڑگڑانا پڑے، یعنی لپٹ کر، یعنی وہ بالکل سوال ہی نہیں کرتے کہ گڑگڑانے کی نوبت آئے۔ وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، اور تم جو خیرات کرو اللہ اسے جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ اب یہاں پر ان کا ذکر کیا گیا کہ ان فقیروں کے لیے جو اللہ کے راستے میں روک لیے گئے۔ تو جو اوپر صدقات ذکر کیے گئے وما تنفقوا من خیر میں، تو ان کا بہترین مصرف کون ہوئے؟ یہ وہ فقراء ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو جہاد، اطاعت الہی میں روک رکھا۔ ہم نے یہ بتایا کہ آیت اہل صفہ کے حق میں نازل ہوئی۔ ان کی تعداد 400 کے قریب تھی۔ یہ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ حاضر ہوئے، نہ ان کا مکان تھا، نہ قبیلہ، نہ کنبہ، نہ ان حضرات نے شادی کی تھی۔ ان کے تمام اوقات عبادت میں صرف ہوتے، رات میں قرآن کریم سیکھنا، دن میں جہاد کے کام میں رہنا۔ تو اس آیت میں ان لوگوں اصحاب صفہ کے چند اوصاف کا ذکر ہوا۔ کیا؟ انہیں کیا ہے؟ احصروا فی سبیل اللہ، انہیں دینی کاموں سے اتنی فرصت نہیں کہ وہ مارکیٹ میں، بازار میں جا کر کسب معاش کر سکیں، روزی کما سکیں۔ وہ دیر رات میں قرآن و حدیث کو یاد کرنے، حفظ کرنے میں مشغول، دن میں اللہ کی جہاد میں مشغول، ہے نا۔ تو چاہے وہ دین کے فروغ کے لیے وہ دن میں ادھر، رات میں ادھر، موقع نہیں باہر نکلنے کا۔ اب دوسری صفت ان کی یہ ہوئی کہ تو یہاں پر ہم پھر سے اعادہ کر دیں کہ یہ آیت ان لوگوں کے حق میں نازل ہوئی کہ اوپر یہ بتایا گیا کہ تم جو خرچ کرو بہتر چیز،
تو ان کا بہترین مصرف کون ہے، کن لوگوں پر خرچ کرو؟ تو یہ وہ فقراء ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو جہاد کے لیے، اللہ کی اطاعت کے لیے، دین کی تعلیم کے لیے، سیکھنے یا سکھانے کے لیے وقف کر دیا ہے۔ تو اس میں یعنی آیت میں بہترین مصرف کا ذکر ہے، مگر کہ یہ لوگ بہتر لوگ ہیں جن کے لیے تم اپنے زکوٰۃ، عطیات و صدقات دو۔ البتہ یہ آیت نازل ہوئی اصحاب صفہ کے حق میں، جن کی تعداد تقریباً 400 کے قریب تھی۔ یہ سب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ حاضر ہوئے، نہ ان کا یہاں مکان تھا، نہ قبیلہ، خاندان، نہ کنبہ۔ یہ تمام اوقات عبادت میں مصروف رہتے تھے، رات میں قرآن کریم سیکھنا اور دن میں جہاد کے لیے کام میں لگے رہنا۔ اب اس آیت میں ان کے چند اوصاف بیان کیے گئے۔ پہلا تو یہ اُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ، کہ انہیں دینی کاموں سے اتنی فرصت نہیں ملتی تھی کہ وہ مارکیٹ میں، بازاروں میں جا کر کاروبار کر سکیں، کما سکیں۔ دوسری صفت یہ بتائی يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ، کہ چونکہ وہ کسی سے مانگتے نہیں، سوال نہیں کرتے، اپنی غریبی، فقیری اور بھوک کا اظہار نہیں کرتے، اس لیے ناواقف لوگ انہیں مالدار خیال کرتے ہیں۔ تیسری صفت یہ بتائی کہ تعرفهم بسیماہم لا يسألون الناس الہافا، کہ چونکہ ان کے مجاز میں تواضع اور انکساری ہوگی، چہرے پر ضعف کے آثار ہوں گے، بھوک سے رنگ زرد پڑ گئے ہوں گے، تو تم ان کی اس حالت سے انہیں پہچان لوگے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ اب یہاں پر آپ یہ سوچیں کہ کسب معاش کے لیے چل نہ سکیں، ہے نا، تو واجب صدقہ فقیر ہی کو دیں، نہ کہ امیر کو۔ نفل صدقہ فقیر کو دینا بہتر۔ صدقہ جاریہ میں سب برابر ہیں، جیسے کنویں کا پانی ہو، قبرستان، مسجد۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ بمقابل بھکاری کے اس فقیر کو دینا افضل ہے جو مانگنے سے شرمائے۔ نمبر 2، اس میں غریب طلباء، علماء بھی داخل ہیں، کیونکہ یہ بھی اللہ کی راہ میں رکے ہوئے ہیں، کما نہیں سکتے۔ چل نہ سکنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ طلب معاش کے لیے، روزی روٹی کمانے کے لیے نکل جائیں مارکیٹ میں، تو دینی خدمات کون کرے گا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ ایسے طلباء، علماء جنہوں نے اپنے آپ کو خدمت دینی کے لیے وقف کر دیا ہے، ان کا خرچہ مسلمانوں کے ذمہ ہے۔ جیسے اصحاب صفہ تھے، یہ لوگ کمائی میں لگ جائیں تو دینی کام بند ہو جائے، اس لیے تو امامت، تعلیم، علم دین پر اجرت لینا جائز ہے۔ آپ دیکھیں کہ خلفائے راشدین، سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی مرتضیٰ، تو حضرت عثمان کے سوا تمام خلفائے راشدین نے خلافت پر تنخواہ لی ہے، حالانکہ خلافت بھی دینی خدمت ہے۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو یہاں اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ یہ کتنی اہم بات۔ تو ان کے تعلق سے اصحاب صفہ کا یہاں پر ذکر ہوا اور یہ حکم عام ہو گیا۔ تو لہذا انہی حضرات کی صف میں وہ مشائخ، علماء، طلباء، مبلغین، خادمین دین داخل ہیں جو دینی کاموں میں مشغولیت کی وجہ سے کمانے کی فرصت نہیں پاتے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ پیشہ ور مانگنے والے مانگ لیتے ہیں بڑی آسانی سے، مگر علماء، طلباء یہ اپنی عزت اور وقار اور مروت کی وجہ سے لوگوں سے سوال بھی نہیں کر پاتے بیچارے، اور اپنے فقر کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا صاحب کا گزارا تو بڑا اچھا چل رہا ہے، لیکن حقیقت اس کے الٹی ہوتی ہے نا۔ اگر کچھ غور کرو تو آپ خود غور کرو جناب، جتنے لوگ سن رہے ہیں بغور اس پر غور کریں کہ ان کی زندگی کا مشقت سے بھرپور ہونا، اس کی بہت ساری علامتیں ہیں، بہت سارے قرائن ہیں۔ مجھے افسوس ہوا، یہ سن کر بڑا درد ہوا کہ ایک مدرسے کا مدرس جس نے 50 سال مدرسے میں درس دیا، جس نے ہزاروں اپنے پوری زندگی، 50 سالہ زندگی کے اندر اس نے ایک نہیں ہزاروں ایسے علماء،
ایسے لوگوں کو درس دیا ہے جو عالم، مفتی، فقیہ، امام، نہ جانے کیا کیا بنے ہوئے ہیں، مقرر، خطیب، مصنف بنے ہوئے ہیں، مگر اس بیچارے کو اپنی لڑکی کی شادی کرنے کے لیے ایک مالدار شخص سے، کمپنی سے قرض لینا پڑا، اور قرض اتارنے کے لیے 10 سال بیت گئے مگر بیچارہ قرض نہ اتار پایا۔ لاسٹ میں پھر اس نے دوسرے سے قرض لے کر پہلے والے کا قرض ادا کیا ہے۔ 50 سالہ دینی خدمات کا صلہ یہ قوم یہ دے رہی ہے۔ پیروں کو تو نذرانے بھر کے دیے جا رہے ہیں، بلڈنگیں بن رہی ہیں، فلیٹ خریدے جا رہے ہیں، مگر یہ قوم دین کی خدمت کرنے والوں کو پورا نظام تباہ و برباد کر دیا ہے۔ ابھی آج ایک صاحب راجستھان سے انہوں نے فون کیا ہے نا، میں پوچھنا چاہتا ہوں جناب عالی آپ مجھے بتائیں کہ ہو کیا رہا ہے، کیا ایسے دین ہم تک پہنچا ہوا ہے، یا صحابہ صفہ ہیں جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، قرآن کہتا ہے کہ انہیں دو، صحابہ کو حکم دیا گیا کہ انہیں دو، یہ تم سے مانگتے نہیں ہیں مگر ان کی حالت دیکھ کر تم کو پتا چلے گا۔ ایسے اسلام ہم تک نہیں پہنچا، دین ہم تک نہیں پہنچا ہے۔ یقیناً میں یہ مت کوئی سمجھے کہ میں پیری مریدی کے خلاف بات کر رہا ہوں۔ جو سچے پیر ہیں یقیناً ان کے دامن سے وابستہ ہوں کہ وہ اہم مواقع پر جہاں کوئی مدد کرنے والا نہ ہوگا اس وقت شیطان کی مکر و کید سے پیر کامل ہی تمہیں بچائے گا۔ مگر جناب عالی آپ نے، ہماری قوم اس تباہی کی بہت بڑی ذمہ دار ہے، یہ قوم تباہی کی بہت بڑی ذمہ دار ہے۔ آپ مجھے بتائیے یوٹیوب پر تصویر والا ویڈیو آ جائے تو کتنے دیکھنے والے ملتے ہیں؟ ہاں کتنے دیکھنے والے ملتے ہیں؟ اگر کوئی آپ کو یوٹیوب پر یہ میسج دے کہ میرے درس میں روزانہ ہم ایک مہینے میں ہزاروں لیکچر کرواتے ہیں، ہم ہزاروں یہ کام کرواتے ہیں، آپ اس کی ڈگڈگی لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں، نہ آپ کے پاس تحقیق ہے نہ کوئی پتہ ہے۔ ہم نے علم کی، ایک آدمی تعویذ بناتا ہے، ایک دن کا وہ 5,000 10,000 روپے لیتا ہے۔ بتائیے کہ اگر 5,000 لیتا ہے تو مہینے کا 1.5 لاکھ کی اس کی آمدنی ہوئی۔ آتا کیا اس کو؟ انگوٹھا چھاپ ہے، ٹوپی لگا دیا، بڑے بڑے بال رکھ لیے، داڑھی رکھ لی، جبہ کبا پہن لیا، دھونی اونی رکھ لیا سامنے اس نے، آپ گئے، ایک آدمی اسے 5,000 10,000 15,000 مہینے کی اس کی آمدنی 5 10 لاکھ روپے ہوتی ہے۔ پیر بن گیا جناب عالی، فلیٹ پہ فلیٹ آ رہے ہیں اس کے، جہاں نکلا مرید تیار کر دیا اس نے۔ تو پھر بتائیے کہ لوگ سوچیں گے 14 سال 15 سال مدرسے میں کیوں پڑھنا جب ہم اپنے بچوں کو پال نہیں سکتے؟ چلو بس 2-3 سال پڑھو، تھوڑا بہت آ جائے، اس کے بعد دعا تعویذ شروع کر دو، نہیں تو 4-6 بیوقوفوں کو پکڑو، کرامتیں سنانا شروع کر دو، اور اس کے بعد مرید بنانا شروع کر دو۔ برباد ہم نے کس کو کیا؟ ہم نے خود کو اور اپنی قوم کو تباہ کیا۔ اب لوگ صرف ظاہری علم کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، درسگاہوں سے علم اٹھ رہا ہے، طلبہ کو بالکل توجہ نہیں مدرسے کی تعلیم پر، بس وہ تو فیس بک، واٹس ایپ، سوشل میڈیا، انسٹاگرام اور انہی چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ پورا ماحول تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ کون ہے اس کا ذمہ دار؟ یہ نفس چاہتا ہے کہ میں مشہور ہو جاؤں۔ تم نے ٹی وی ویڈیو کو جائز کر کے شہرت کا ایک سستا راستہ پیدا کر دیا ہے، اس لیے ہر کوئی اسی کے پیچھے بھاگ رہا، آئے جائے کچھ نہ، ویڈیو پہ آ جاؤ، مشہور ہو جاؤ گے۔ کیا یہ غلط ہے؟ بولیے کہ آپ کے یہاں ایک عالم دین جو مسجد کا امام ہے، شرم نہیں آتی کہ اسے مسجد میں اعلان کرنا پڑتا ہے؟ جب بچہ اس کا بیمار ہوتا ہے تو مسجد میں اعلان ہوتا ہے کہ حضرت کا بچہ بیمار ہو گیا ہے، اس کے آپریشن کے لیے 1.5 لاکھ روپے کا خرچ ہے، آپ مدد کیجئے۔ شرم نہیں آتی ہے؟ آپ چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے کہ جس قوم کے قائدین کے لیے بھیک مانگنی پڑتی ہو مسجدوں کے اندر۔ کیا ورنہ روزانہ مانگنا، وہ اپنی عزت و غیرت کی وجہ سے خاموش رہتے، چلو چلتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے ایسے لوگوں کو کہ وہ چپ کے جا کر وہابیوں سے پیسے لے کر کے آتے ہیں اور جمعہ میں اپنی زبان بند رکھتے ہیں وہابیوں کے خلاف بولنے سے، کسی کو خبر تک نہیں رہتی ہے، وہابیوں سے پیسے لے کر کے آتے ہیں۔ کریں کیا؟
کریں کیا وہ؟ ہر کسی کا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہوتا جناب. غلط کیا اس نے، جرم کیا اس نے، وہ امامت کے لائق نہیں ہے، وہ ایک الگ بالکل صحیح ہے، لیکن کرے تو کیا کرے وہ؟ آپ کے گھر پر دروازے پر جب ایک آپ کا امام پہنچتا ہے تو آپ اس کے ساتھ بیہیو کیسا کرتے ہیں، برتاؤ اس کے ساتھ کیسا کرتے ہیں؟ پہنچتے ہی بیٹھے اور اس کے بعد جاتے وقت 100 روپے کا نوٹ پکڑائے. آپ نے بچے کو اپنے سامنے یہی تو تربیت دی. اگر آپ اس کے آنے پر کرسی چھوڑ کر کھڑے ہو گئے ہوتے، اگر اس کے آنے پر اسے کرسی بٹھاتے آپ نیچے بیٹھ جاتے، اگر اس کے آنے پر خود اپنے ہاتھوں سے آپ اسے لا کر کے پانی دیتے، اسے دعائیں کرواتے، ایک عاجزی اور غلامانہ انداز پیش کرتے، تب تو آپ کا بچہ عالم کی عزت کرتا. آپ نے تو ایک فقیر کی طرح امام کو ٹریٹ کیا ہے، امام کے ساتھ جو برتاؤ کیا، تو بچہ کہاں سے عالم بنے گا مجھے بتائیے؟ کہاں سے بنے گا؟ ارے ایک دن آئے گا تمہیں مسجدوں، تمہیں جنازہ پڑھنے کے لیے کوئی نہیں ملے گا. سوچو آپ، ہمارے یہاں دین کے کیا اس طرح کی خادموں کی کمی نہیں ہے؟ ان کی غربت و محتاجی کے باوجود کیا مالدار سمجھتے ہیں؟ کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس سے اندازہ لگاؤ کہ لوگ اپنے بچوں کو عالم نہیں بناتے. کیوں نہیں بناتے؟ کہتے ہیں کہ اگر عالم بنائیں گے تو کھائیں گے کہاں سے؟ بے شرموں، کم سے کم جب یہ سمجھتے ہو کہ اگر تمہارا بچہ عالم بن جائے گا تو کھائے گا کہاں سے، تو تم نے عالم کا خیال کیوں نہیں کیا؟ کیسے علماء اپنی زندگی گزارتے ہیں؟ تو یہ آیت اگرچہ اصحاب صفہ کے بارے میں نازل ہوئی، مگر مقصود تاریخی واقعہ بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ سمجھانا ہے، نصیحت کرنا ہے کہ علماء اور علماء دین تو طلباء ادارے کے طالبہ دینی تعلیم حاصل کرنے والوں کی پریشانیاں ختم کریں، پھر دیکھیں کہ دین کا کام کیسی تیزی سے ہوتا ہے. سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ نے 10 نکاتی فارمولے بیان کیے، اس کو پڑھیں، جن میں اعلیٰ حضرت نے بار بار علماء کی معاشی حالت سدھارنے کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا، مولانا، روپیہ ہونے کی صورت میں اپنی قوت پھیلانے کے علاوہ گمراہوں کی طاقتیں توڑنا بھی انشاءاللہ العزیز آسان ہوگا. میں دیکھ رہا ہوں کہ گمراہوں کے بہت سے افراد تنخواہوں کی لالچ سے زہر اگلتے پھرتے ہیں. ان میں سے جسے 10 کی جگہ 12 دیجئے، اب آپ کی ہی سی کہے گا، یا کم از کم جو کھائے گا تو اس کے حساب سے بولے گا. کیا حدیث پاک میں سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ آخر زمانے میں دین کا کام بھی درہم و دینار سے چلے گا؟ جناب عالی، کیا یہ ہماری حالت نہیں ہے؟ قرآن پاک میں یہاں صاف بتایا. لوگ آج کل نہ جانے کیسی کیسی ہیلے بہانے تلاش رہے ہیں. اب ایسا تو طبقہ کھڑا ہو گیا، کہتا مدرسے کو زکات ہی مت دو. وہ کہتا ہے کہ علماء کو زکات دو ہی مت، آپ غریب بچوں کو دے کر انہیں اسکول میں پڑھاؤ، انجینئر بناؤ، پروفیسر بناؤ. ارے جاہلوں، پہلے تو یہ سوچا ہوتا کہ اسکول میں جس اسکول میں پڑھ رہا ہے صبح جا کر کفر بکتا ہے، جس اسکول میں وہ پڑھ رہا ہے ناجائز و حرام کام وہاں کرائے جاتے ہیں. تو نے زکات کے پیسے ایسی تعلیم کے لیے دیے ہیں؟ شرم نہیں آتی تمہیں؟ کیسے مانگا جائے؟ کیسے مانگیں اپنے لیے؟ بولیے، مانگ سکتے ہیں؟ آپ شاید کچھ اس میں نئے ہوں، کتنے پرانے لوگ ہوں گے کہ درس بہار شریعت کا جو مسئلہ تھا تو مخصوص طور پر یہ ہم نے درس بہار شریعت کو شروع کیا تھا کہ چلیے 10 15 20 25 لوگ خالی رہیں گے اس میں، اور جو درس ہے سیرت انبیاء کا جو مسلسل چل رہا تھا، اس میں یہ تھا کہ سیرت انبیاء کا درس میں سب شریک ہوں. البتہ درس بہار شریعت کے مسائل جو بیان کیے جائیں گے اس میں ہر بندے کو 200-250 روپے فیس جمع کرنی پڑے گی. کچھ دنوں تک ہم نے چلایا، پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ حضرت اعلان کر دیجئے، ادھر سے کوئی اعلان کرتا، ادھر سے. ہمیں اتنی شرم آئی کہ ہم نے کہا نہیں، اب اسے عام کرو، جس کو پڑھنا سننا ہو سیکھنا ہو کوئی پیسہ دینے کی ضرورت نہیں. ہم سے جب تک وقت ملے گا، اللہ توفیق دے گا، ہم کرتے رہیں گے. ہم سے یہ نہ ہو سکے گا کہ ہم کہیں بھیا فیس دو فیس دو فیس دو، یہ ہم سے تو نہیں ہو پائے گا، کیونکہ دینی کام ہم کر رہے ہیں، ہم سے یہ نہیں ہو پائے گا. یہ ہے قوم کا حال، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو
لیکن ہر کوئی تو نہیں کر سکتا نا یہ کام. سب کو آپ ایک برابر کیسے سمجھتے ہیں؟ ہر کوئی یہ کام کیسے کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا یہ کام. تو قرآن نے فرمایا کہ اب بتائیے یہ آیت خاص طور پر اس دور میں کن کے اوپر صادق آتی ہے؟ الذین احصروا فی سبیل اللہ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماهم لا یسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خیر فإن اللہ به علیم. یہ آیت کریمہ اس دور میں کن پر صادق آتی ہے؟ بولو. مدرسے کے طلبہ ہی پر تو صادق آتی ہے، علماء ربانیین پر صادق آتی. میں گرانڈ مدرسے کے سرکاری نوکریاں لینے والے علماء کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو پرائیویٹ علماء ہیں، جو مساجد کے ائمہ ہیں، سمجھ رہے ہیں، جو مدرسے میں پڑھنے والے طلبہ ہیں، امام ہیں، مؤذنین ہیں، یہ ان پر صادق آتی. سب سے زیادہ یہ آیت صادق آتی مدرسے کے طلبہ پر. امام کو تو خیر تنخواہ مل رہی ہے، مگر مدرسے کے طلبہ اور مدرسین کو، سب سے طلبہ کو تو بالکل کچھ نہیں ملتا. اگر وہ کمانے چلے جائیں گے تو قرآن دین کی تعلیم کون سیکھے گا؟ جب یہ دین کی تعلیم نہیں سیکھیں گے تو دین پھیلائے گا کون؟ اگر مدرسین کمانے چلے گئے تو پڑھائے گا کون؟ سب سے زیادہ اس آیت کے مصداق ادارے کے مدرسین اور مدرسے کے طلبہ ہیں. کان کھول کر سن لو اچھی طرح، اس لیے کہ امام کے آمدنی کے ذرائع یقیناً ادارے کے مدرس سے بہتر ہوتے ہیں. امام کی آمدنی کے ذرائع ادارے کے مدرس سے بہتر ہوتے ہیں، لیکن ادارہ چلانے والا، ادارے میں پڑھانے والا، ادارے کے جو طلبہ ہوتے ہیں ان کے لیے ذرائع بالکل نہیں ہوتے، بالکل نہیں ہوتے. اگر 10,000 روپے مدرسے کی تنخواہ ہے تو بس اتنی ہی ہے، اس سے زیادہ کی توقع بیکار ہے. کہیں قرآن خوانی ہو گئی، کہیں کچھ ہو گئی. اب آپ سوچ لیجئے کہ قرآن خوانی کی وجہ سے تعلیم کی تباہی ہوتی ہے اداروں میں. قرآن خوانی جو گھروں گھروں میں کروائی جاتی ہے نا، یہ ادارے کو برباد کرنے کی بہت بڑی وجہ ہوتی ہے. لوگ اپنے گھروں ہی پہ بلا کر قرآن خوانی کروائیں گے، حالانکہ چاہیے انہیں کیا کہ وہ ادارے میں پیسہ دیں، ادارے میں صدقہ کر دیں رقم کو، کہ ادارے میں کھانا بنا دیا جائے، اور وہ اگر کچھ نذر پیش کرنا چاہیں تو علماء کو پیش کر دیں. لیکن یہ بھی ایک اچھی چیز ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ اسی بہانے علماء کرام ہمارے گھر پہ آئیں، تو کم سے کم تعلیم کے اوقات کو سامنے رکھنا چاہیے. لیکن نہیں، ان کے وقت میں علماء کو جانا ہوگا، ان کے وقت میں طلبہ کو جانا ہوگا. اگر ان کے وقت میں نہیں گئے تو مدرسے کو چندہ نہیں دیں گے. تو یہ ایسا لگتا ہے کہ وہ چندہ اپنے لیے نہیں دے رہے ہیں، اللہ اس کے رسول کے لیے نہیں دے رہے ہیں، اس لیے دے رہے ہیں تاکہ علماء اور طلبہ ان کے دروازے پر ہاتھ باندھ کر کھڑے رہیں. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محفوظ فرمائے. تو اس لیے میرے دوستوں، اس عمل خیر کی طرف کوشش کرو. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ چلیے. الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، وہ جو اپنا مال خیرات کرتے ہیں رات میں اور دن میں، چھپے اور ظاہر. سرا وعلانیہ، چھپے اور ظاہر. فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے لیے ان کا انعام کا حصہ ہے ان کے رب کے پاس. ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان کو نہ کچھ اندیشہ ہو نہ ہی کچھ غم ہو. نہ ہی کچھ اندیشہ ہو نہ ہی کچھ غم ہو. یعنی راہ خدا میں خرچ کرنے کا جو لوگ نہایت شوق رکھتے ہیں اور حل حال میں خرچ کرتے ہیں، یہ ان کے بارے میں ہے. یہ آیت کریمہ نازل ہوئی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حق میں کہ آپ نے راہ خدا میں 40,000 دینار خرچ کیے، 10,000 رات میں، 10,000 دن میں، 10,000 پوشیدہ طور پر اور 10,000 اعلانیہ. ایک قول یہ ہے کہ آیت حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ کے حق میں نازل ہوئی جبکہ آپ کے پاس صرف 4 درہم تھے اور کچھ نہ تھا. آپ نے چاروں کو خیرات کر دیا، ایک رات میں، ایک دن میں، اور ایک پوشیدہ اور ایک ظاہر کر کے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اب یہاں پر قابل غور ہے، اس سے اوپر بھی اور یہاں بھی، کہ اس آیت کریمہ میں رات کے خرچ کو دن کے خرچ پر مقدم کیا. الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، پہلے رات پھر دن. سرا وعلانیہ، پہلے سر پھر اعلان، اور سر کو اعلانیہ پر مقدم فرمایا. گویا کہ اس میں اشارہ ہے کہ چھپا کر دینا ظاہر کر کے دینے سے افضل ہے. آج کی گفتگو یہیں تک
اللہ رب العزت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل ہم سب کے ایمان، عقیدے، جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرمائے اور درس قرآن کی برکت سے سب کو مالا مال فرمائے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔